بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. ہمیشہ کی طرح آج ایک نئے موضوع پر نیا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آزاد کشمیر میں الیکشن 2021 کے بعد نئی حکومت تشکیل ہو چکی ہے. صدر آزاد کشمیر، وزیر اعظم آزاد کشمیر، ہمارے سامنے یہ تمام مرحلے گزر چکے ہیں. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، آج کا موضوع ہے کہ نئی حکومت اور اس کے پہلے 3 ماہ کے اہداف کیا ہیں، ٹارگٹس کیا ہیں. آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ صدر آزاد کشمیر جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور وزیر اعظم جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب، ان کے پروفائلز کچھ آپ نے بڑے دلچسپ قسم کے اکٹھے کیے تھے، کچھ بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے سننے والوں کو؟ بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے ہم آئینی لحاظ سے جو ہے وہ بڑا عہدہ صدر ریاست کا ہے، تو صدر ریاست کا تعلق بھی میرپور شہر کے ساتھ ہے. تو بیر سلطان محمود چودھری جو ہیں وہ 9 اگست 1955 کو پیدا ہوئے. 1985 میں انہوں نے پہلا الیکشن لڑا. مجموعی طور پر وہ 11 الیکشن انہوں نے لڑے ہیں، 9 جیتے، 2 ہارے. 1991 اور 2016 میں جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے. 1996 کے انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی حکومت میں وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر میں منتخب ہوئے. انہوں نے برطانیہ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انصار صاحب 1983 میں برطانیہ کو خیرباد کہہ کر آزاد مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے اپنی عملی سیاست کا آغاز کیا. اور آزاد کشمیر میں آزاد مسلم کانفرنس کے علاوہ وہ آزاد جموں کشمیر لبریشن لیگ کی بھی انہوں نے صدارت کی. پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جو ہے اس میں بھی وہ 2 دفعہ رہے. اور پیپلز مسلم لیگ انہوں نے اپنی جماعت بھی بنائی. پھر وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے. تو بیر سلطان محمود کا جو تعلق ہے وہ جاٹ قبیلے کی گوت مڑیال سے ہے. اور آپ کے جو والد محترم ہیں چودھری نور حسین مرحوم، وہ ریاست کے ایک بڑی قد کاٹ کے لیڈر تھے. جو 19 جولائی 1947 کی جو قرارداد علاقے پاکستان سری نگر میں منظور ہوئی ہے، اس میں بھی چودھری نور حسین مرحوم جو ہیں وہ موجود تھے. اور سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں، ان کے دور میں جو ہے وہ مشیر تعلیم بھی رہے. اسی طرح وزیر اعظم جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب جو ہیں، ان کا تعلق ضلع پنچ کے حلقہ LA-18 عباسپور سے ہے. اور یہ درہ شیر خان ان کا گاؤں ہے. یہ 1959 میں عباسپور کے گاؤں درہ شیر خان میں پیدا ہوئے. آپ کا تعلق مول خاندان سے ہے. یہ ایک گلی ایک ان کی گوت ہے، اس سے ہے. تو یہ ان کے جو 4 فادرز تھے وہ 1947 میں جب وہاں سے مائیگریشن کر کے یہ یہاں آئے تھے. اور ان کے جو بڑے بھائی ہیں غلام مصطفیٰ مغل، وہ 1985 میں وزیر مال رہے ہیں. تو سردار عبدالقیوم خان نیازی جو ہیں وہ 22 سال کی عمر میں ڈسٹرکٹ کونسلر کا الیکشن لڑا اور وہ جیت گئے. پھر 2006 کی جو اسمبلی جو ہے بنی، اس میں یہ الیکشن نہ صرف انہوں نے جیتا بلکہ وزیر خوراک بھی رہے. اس کے علاوہ دیگر وزارتوں پہ بھی انہوں نے کام کیا. 2011 اور 2016 جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس الیکشن میں جو ہے وہ 9,000 کی لیڈ کے ساتھ 24,758 ووٹ حاصل کیے ہیں. اور ان کا جو رویہ ہے پبلک کے ساتھ وہ بڑا محبت والا ہے. اور ابھی تک رائے صاحب درویشانہ بڑا زبردست قسم کا ایک چیز سوشل میڈیا پہ ڈسکس بھی ہو رہی تھی جی کہ ہزاروں کے حساب سے جو لوگ ہیں ان کو ابھی تک تہنیتی پیغامات بالمشافہ دینے کے لیے ان سے ملے اور کہیں پر بھی انہوں نے ناگواری کا اظہار نہیں کیا یا پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے بند نہیں کیے. جی، بڑے خندہ پیشانی سے جو ہے وہ لوگوں سے ملتے ہیں. بڑی اچھی ان کی جو ہے وہ طبیعت ہے اور بڑے سنجیدہ انسان ہیں. تو وزارت عظمیٰ جو ہے اس کا بھی انتخاب ہو گیا، صدر ریاست کا بھی انتخاب ہو گیا. اسی طرح کشمیر کونسل کا انصاری صاحب الیکشن تھا، اس میں بھی جو ہے وہ 4 نشستیں تھیں. 4 میں سے ایک پیپلز پارٹی کے خواجہ طارق سعید جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں. اسی طرح PPP کے سینسس سے سردار رازق خان صاحب ہیں. اسی طرح حویلی فارورڈ کوٹا سے شجاع خورشید راٹھور جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں. اسی طرح مظفر آباد سے محمد یونس میر جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو تقریباً جو ہے وہ حکومت
جو سازی کا مرحلہ تھا وہ تو تقریباً جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. اور اس میں ایک اور دلچسپ شاید پہلو آ رہا ہے کہ حویلی عباس پور نیازی صاحب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام کے لیے ان کو چنا ہوا تھا, عزت ان کے نصیب میں لکھی تھی, ان کو ملی. ساتھ ان کو کشمیر کونسل کے بھی 2 ممبرز مل گئے. جی جی. اور عامر نذیر صاحب کا ہم سن رہے ہیں کہ شاید ان کو مشیر جی جی لے لیا جائے. وہ بھی بڑے باصلاحیت آدمی ہیں. اور تو ایک ایسا علاقہ جو کہ پہلے محرومیوں کا شکار تھا, وہاں ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ پونچھ میں جی میکسیمم جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے. ہمارے سینئر وزیر جو ہیں وہ بھی ان کا تعلق پونچھ کے ساتھ ہے. تو پونچھ میں سمجھو کہ پونچھ کا تو ویسے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے نام لیں یا سیاست کے حوالے سے نام لیں تو جناب سردار ابراہیم خان صاحب سے لے کے اب تک جو ہے وہ ہمیشہ اور ہر حکومت میں ایک بڑا نمایاں ہمیشہ کردار ہے پونچھ کا. تو اب راجہ حبیب اللہ خان صاحب, یہ جو حکومت بنی, لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا تحریک انصاف کے اوپر آزاد کشمیر میں, جو بیلٹ کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں جی کہ انہوں نے 6 لاکھ سے زائد ووٹ لیے اور 26 نشستیں 25-26 نشستیں آ گئیں, اوور ویلمنگ ایک میجورٹی مل گئی. اب 3 ماہ کے پہلے 3 ماہ جو کہ حکومت کی ڈائریکشن کو جو ہے وہ شو کرتے ہیں کہ حکومت چاہتی کیا ہے. پبلک کو ڈیلیور کرنا چاہتی ہے, اپنے لوگوں کو نوازنا چاہتی ہے, کسی غریب آدمی کی زندگی آسان کرنا چاہتی ہے, آخر وہ چاہتی کیا ہے. تو آپ کیا سوچتے ہیں اہداف ان کے ہونے کیا چاہیے؟ یہ دیکھیں جنید انصار صاحب, ایک تو وہ جو ہیں ایسے مسائل ہیں کہ جو بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں. ایک تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور وہ ہمارے خون میں شامل ہے, وہ کشمیر ایشو ہے, تحریک آزادی کشمیر. جی ہاں. اور لوگ توقع کرتے ہیں کہ بیت سلطان محمود چوہے صاحب اس ریاست کے صدر ہیں, نیازی صاحب وزیر اعظم ہیں, وفاق میں بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, دونوں حکومتیں جو وہ ایک پیج پہ ہیں, تو انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے کیونکہ سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے. تو باقی دیکھیں الیکشن میں جو مینیفیسٹو تھا پی ٹی آئی کا, اس میں یہاں میرپور میں ایئرپورٹ کی بات کی گئی, بیس صاحب نے بھی اعلانات کیے. پھر یہاں رٹھوا اریام برج ہے, وہ ایک عرصے سے جو ہے وہ 15-16 سال ہو گئے اسے, وہ نہیں بن سکا. پھر شہر کے کچھ سیکٹرز میں سوئی گیس ہے, یہ میں سمجھتا ہوں نہ صرف میرپور کے تمام سیکٹرز میں ہونا چاہیے بلکہ پورے آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں انہیں اس نعمت سے مستفید ہونا چاہیے. اسی طرح یہاں پہ جو نیو سٹی اور 4 ایملٹس ہیں, اسلام گڑھ, چکسواری, ڈڈیال, سیاکھ, ان کے کچھ ادھورے کام ہیں, وہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ مکمل کرنا چاہیے. اسی طرح ذیلی کنبہ جات کا معاملہ ہے, اور پھر ایک بے روزگاری کا ایک طوفان ہے. یہاں ماشاءاللہ یونیورسٹیاں بھی ہیں, میڈیکل کالجز بھی ہیں 3, اور ہمارے بچے جو ہیں ہر سال سینکڑوں کے حساب سے ڈگریاں لے کے باہر نکل رہے ہیں, لیکن آگے جو ہے ان کے لیے کوئی سکوپ نہیں ہے. اسی طرح دیکھیے اب تو راجہ حبیب اللہ خان صاحب سرکاری اگر آپ جابس کے ہیں تو اتنی سیچوریشن ہو چکی ہے کہ کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ایڈجسٹ کر سکیں. جی انصار صاحب, اس کا یہ ہے نا کہ آپ جو بیمار صنعتی یونٹس ہیں یہاں پہ, جو انڈسٹری ہے, اسے آپ بوسٹ دیں. جب زبردست پن پوائنٹ کر رہے ہیں. جی ہاں, تو جب بزنس کو بوسٹ ملے گا تو جو بے روزگاری ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے نوجوان بھی مختلف جگہوں پہ, پھر آئی ٹی کا شعبہ ہے, اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آئیڈل کا آپ اکثر ذکر کرتے جی ہوتے ہیں. آئیڈل کا یہاں بے پناہ پوٹینشیل ہے, ٹورزم کا یہاں پہ بے پناہ پوٹینشیل ہے, اللہ نے بڑا نوازا ہے. تو اسی طرح جو سی پیک کے یہاں پہ منصوبے تھے, ٹرپل ایم روڈ, یہ ایک زمانے سے ہم سن رہے ہیں اور عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا, اس سب میں انڈسٹریل زون کا یہاں پہ کہا گیا بنانے کا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. پھر متاثرین زلزلہ ہیں جو یہاں 24 ستمبر 2019 کو یہاں پہ زلزلہ آیا تھا, لوگوں کی فہرستیں بنی ہوئی ہیں, گھر بار تباہ ہو گئے, کوئی کسی رشتہ دار کے گھر ہے, کوئی بیچارہ کرائے پہ رہ رہا ہے, کوئی خیمے میں رہ رہا ہے. تو ان لوگوں کی جو فہرستیں بنی تھیں وہ میں سمجھتا ہوں انہیں, چلو گو کہ وہ ان کا جو نقصان ہوا ہے, ایک آدمی کا 1.5 کروڑ کا مکان ہے اور اگر اسے 5 لاکھ روپیہ ملتا ہے تو یہ تو اتنا بیانہ اس کام کا ٹھیکیدار نہیں لے گا, لیکن کچھ نہ کچھ نہیں کہہ سکتے یہ سے معاوضہ تو کہنا تو یہ توہین ہے, لیکن چلو انہیں کچھ نہ کچھ جو اعلان کیا گیا تھا اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ نہیں, لوگوں کی بڑی توقعات وابستہ ہیں. تو ابھی جو انصاری صاحب جو وزیر اعظم صاحب ہیں, انہوں نے جو
اپنی ترجیحات بیان کی ہیں. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے ملے ہیں, ان سے پھر سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں چیف آرگنائزر پی ٹی آئی کے, اور پھر منسٹر امور کشمیر ہیں جناب علی امین گنڈا پور صاحب, انہوں نے بھی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی. تو وزیر اعظم صاحب نے اس عزم کا اظہار کیا ہے جی کہ یہاں بلا تفریق جو ہے وہ احتساب ہوگا. آزاد احتساب, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں رائے صاحب, یہ بڑا ایک ٹچی ٹاپک ہے, مہمان بھی ہم لیں گے. احتساب بیورو آپ کو یاد ہوگا, کافی سارے مہربان ہمارے جو پہلے چیئرمین رہے ہیں, ہم ان کے انٹرویوز بھی کرتے رہے. سردار صاحب ہوتے تھے, اللہ ان کا جان اچھا کرے. اس سے پہلے جتنے احباب رہے ہیں, اس کے تو پر کاٹ کے بالکل فرق کر دیا گیا. اب تو یہ کسی پہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتا. دیکھیں یہاں کرپشن ایک زمانے سے انصاری صاحب ہو رہی ہے. آپ دیکھیں یہ جہاں جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں 7 ارب روپے لگا دیے گئے ہیں گریٹر واٹر سپلائی اسکیم پہ. یہ جو ہم سڑکوں پہ چلتے ہیں, ان سڑکوں میں 3.5 ارب روپے کی صرف وہ مین لائنز جو ہیں 42 انچ قطر ان کا سائز, اب 5-6 سال کا بچہ ویسے گزر جاتا ہے اس میں سے جی, تو وہ دفن کر دی گئی ہیں سڑکوں میں. پیچھے سے سسٹم ایکٹیویٹ نہیں ہوا پانی کا. اسی طرح 7 ارب روپیہ تقریباً لگ گیا, وہ چلا گیا ہے. پھر کسی کو پانی اور سیوریج کی کوئی سہولت نہیں ملی. پھر جناب صدر ریاست بیت سلطان محمود چوہے صاحب, یہ ان کا شہر ہے, انہوں نے خود اپنے جب یہ پیپلز پارٹی میں تھے اس وقت بھی انہوں نے آواز بلند کی تھی کہ یہاں جو یہ جناح ٹاؤن ہے اس سکینڈل کا, کہ یہاں پہ اربوں روپے کے پیسے کھائے گئے ہیں, اس کا یہاں پہ احتساب ہونا چاہیے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کتنے یہاں پہ اکثر جو یہ روایت چلی آ رہی ہے, کسی کلرک یا پٹواری کو گرفتار کر لیتے ہیں, یا جو ریٹائرڈ کوئی بیوروکریٹ ہوتا ہے اسے جو ہے نا وہ ایک صرف نمبر ٹانگنے کے لیے جو ہے, یہاں اسے جس طرح کہ پاکستان میں نیب کا ادارہ ہے, اس طرح سے اس ادارے کو بھی اختیارات دیے جائیں. اچھی شہرت کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ تعینات کیے جائیں, تاکہ وہ لوگ جو جس طرح مختلف سٹوریاں ہیں جی, یہاں پہ جو ہمارے اکثر بیوروکریٹس ہیں ان کے بحریہ ٹاؤن میں جی اتنے مکانات ہیں جی, اسلام آباد میں اتنی کوٹھیاں جی, کینیڈا میں انہوں نے نیشنلٹی لی ہوئی ہے, کچھ نے انگلینڈ میں لی ہوئی ہے. تو یہ آرام سے جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ فلائی کر جاتے ہیں, اور اربوں روپے جو ہے وہ کرپشن ہو رہی ہے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں پھر ایک اسپیشلی کنسٹرکشن کے کام میں, چاہے وہ روڈیں بن رہی ہیں, سرکاری عمارات بن رہی ہیں, ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پوچھیں تو اسے پتہ ہے کہ کمیشن کا یہ فلاں 2% لے رہا ہے, فلاں 5% لے رہا ہے, فلاں 10% لے کے بلکہ نیچے بالکل لے کے ٹاپ تک 1 کروڑ روپے کا ایک منصوبہ ہے. اس میں سے جو ہے نا آپ 60 لاکھ روپے نکال دیتے ہیں تو 40 لاکھ میں پھر کیا وہاں پہ بنے گا, اور اس کا معیار کیا ہوگا. جی, اب یہاں پہ ہم کچھ مہمانان ہیں انہیں ساتھ لیتے ہیں, ان سے آج کے ان موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں. چلتے ہیں ہم اپنے پہلے مہمان کی جانب. جی سامعین, اس وقت ہمیں سینئر پارلیمنٹیرین تحریک انصاف آزاد کشمیر کے منتخب رکن اسمبلی خواجہ فاروق صاحب نے جوائن کیا ہے. خواجہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب خواجہ فاروق صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی حکومت بنی ہے تو پہلے 3 ماہ کی آپ کی جو ترجیحات ہیں ان میں کیا کیا آئے گا؟ احتساب ہے, جابز پرووائڈ کرنا ہے, تحریک آزادی کشمیر ہے, ترجیحات آپ نے کیا تعین کر رکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں, کشمیر کونسل کی 4 نشستوں کا انتخاب ہوا ہے. اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا ہوا, قائد ایوان کا ہوا, اور شہری کابینہ بھی الگ اٹھا لے. تو اس کا 1 مہینہ تو یہ سارے پروسیس میں لگ گیا, کیونکہ ساری چیزیں اکٹھی آ گئی. کشمیر کونسل, اسپیکر, کابینہ, صدر آزاد کشمیر, یہ سارے عہدے اکٹھے آ گئے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے انشاءاللہ ساری حکومت سازی مکمل ہو جائے گی. ہماری ترجیحات میں بالکل آپ نے درست ہوایا کہ جہاں پہ تحریک آزادی کشمیر کے والے سے بیس کے حکومت کا کردار ہے وہ بھی ہے, پھر بے روزگاری ہے, پھر ہمارا پچھلے 10 سالوں میں آزاد کشمیر کو یعنی ایسے نوچا گیا ہے آزاد کشمیر کے وسائل کو جس طرح کہ دوبارہ شاید موقع ہی نہیں کسی کو ملنا تھا. تو اس میں حکومت گورننس بھی ہے, انفراسٹرکچر بھی آپ کا ہے, یعنی بے روزگاری سب سے بڑا سنگین مسئلہ آزاد کشمیر بے روزگاری کا ہے. ٹورزم کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. پھر آئیڈل کے حکومت کے جو وسائل ہیں, آمدن کے وسائل ہیں وہ کرانے ہیں. بلدیاتی انتخابات ہیں وہ کرانے. 91 سے آزاد کشمیر بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے. گراس روٹ لیول سے جو لیڈرشپ اٹھ کے اسٹیٹ لیول پہ, نیشنل لیول پہ سامنے آئے. یہ وہ چند باتیں ہیں جس میں مجھے امید ہے 2-4 دن تک کابینہ کا اجلاس ہوگا. بجٹ کو ہم نے ری وزٹ کرنا ہے. پھر یہ جو آخری دنوں میں فاروق عبدل صاحب نے میرٹ کا ایک قتل عام کیا اور 4500 کے قریب ملازم بدون انٹرویو, بدون ٹیسٹ, بدون پی ایس سی, بدون
NTS وغیرہ لگا دیے بغیر اہلیت کے, اور اس طرح PSC کو ایک عضو مطلب بنا کے رکھ دیا. ان ساری چیزوں میں ہم نے اپنی ترجیحات کو طے کرنا ہے کہ نئے لوگوں کو روزگار دینے کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں ہم چاہتے ہیں کہ روزگار میرٹ کی بنیاد پہ ملتا نظر آئے, اور انفراسٹرکچر کو ہم ٹھیک کریں, ٹورزم کے لیے مواقع پیدا کریں, سڑکیں ہم اپنی ٹھیک کریں, لنک روڈ ٹھیک کریں. اگر مین روڈ ٹھیک ہے لیکن آگے جو اچھے اسپاٹس ہیں وہاں پہ لنک روڈ نہیں ہے. پچھلی حکومت نے تو صرف کمیشن کی لالچ میں چھوٹی چھوٹی لنک روڈ بنائی, آدھا کلومیٹر کی بنائی, وہ بھی یعنی کچی چھوڑ دی. اس طرح بہت سے ایشوز ہیں جن پہ ہم انشاءاللہ جو پہلی کیبنٹ میٹنگ ہے اس میں ہم اپنی ترجیحات پیش کریں گے, اور اسی کے ساتھ بجٹ کو بھی عوامی ضروریات کے مطابق ہم جو ہے وہ ری وزٹ کریں گے. عمران خان صاحب نے ہماری گورنمنٹ کو یقین دلایا ہے کہ اگر آپ کام کریں تو پیسے کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. فنڈ انہوں نے جتنا کہا کہ جتنا بھی آپ کو فنڈ چاہیے وہ آپ کو ملیں گے. آپ صرف لوگوں کے سہولتیں پہنچانے کے حوالے سے بلین ٹری جو ان کا منصوبہ ہے اس کو جتنے پاکستان کے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں ان کا ایکسٹینشن ہم آزاد کشمیر میں کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کو میں یہ نہیں کہتا 3 مہینے, میں آپ کو یہ کہتا ہوں 2 مہینے کے اندر آپ کو انشاءاللہ زمین پہ کام ہوتے نظر آئیں گے اور ایکٹ پہ عمل ہوتا نظر آئے گا. جناب خواجہ فاروق صاحب, یہاں پر سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. خواجہ فاروق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب آپ واحد ممبر اسمبلی ہیں جو 1975 کی اسمبلی میں بھی تھے, 1996 میں بھی آپ وزیر رہے, اس وقت بھی آپ اسمبلی میں موجود ہیں. آپ کا ایک وسیع پارلیمانی تجربہ ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے, اور جو تھوڑا موازنہ کر دیں کہ پہلے وقتوں کی سیاست میں, سیاستدانوں میں, عوام میں, اور اب آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ کسی چلتے سسٹم کو اس میں تبدیلی لانی بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ لوگوں کی عادتیں پک چکی ہوتی ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بیس کیمپ کی حکومت میں ہم ترجیح دیں گے. اب جیسے ہمارے صدر بنے, کل حلف اٹھا رہے ہیں, سردار رسول صاحب کی سفارتی تجربہ کشمیر کے حوالے سے اور دنیا کے کاروں کے ساتھ ان کا ایک اپنا ذاتی تعلق تھا. اسی طرح سلطان محمود صاحب ان کی جگہ کل لے رہے ہیں, وہ بھی کشمیر پہ اور ڈائسپورا پر ایک اتھارٹی رکھتے ہیں, اور ان کا بھی جو لنکس ہے کشمیر کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ہے. یورپین پارلیمنٹ ہے, برٹش پارلیمنٹ, جنیوا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جدھر بھی آپ کہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کشمیریوں کی بات کیونکہ دنیا سننا چاہتی ہے, اس لیے ہم مٹیریل ریٹنگ مٹیریل پمفلٹس وغیرہ کے, اور پھر جو ہندوستانی بربریت کی جو تصاویر ہیں, کیونکہ ایک تصویر جو ہے عام طور پر کہا جاتا ہے 1000 لفظ کے برابر ہوتی ہے. یہ تصویریں بھی ہم دنیا کے امپورٹنٹ جو اسٹیشن ہے ہمارے دارالحکومت ہیں ان تک پہنچائیں گے. جو پریشر گروپس ہیں, جو میڈیا کے لوگ ہیں, صرف ہم فوٹو سیشن کے لیے ہم نہیں چاہتے کہ ٹور کریں اور فوٹو سیشن کے لیے صرف اپنے کشمیریوں سے مل کے واپس آ جائیں اور کہیں جی ہم نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا. اس میں نے شروع میں کہا تھا کہ انشاءاللہ تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ جو بیس کیمپ کا اثر فرض ہے وہ بھی انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا. اس میں آزاد کشمیر کے جو انٹلیکچوئل ہیں وہ ہیں, جو صحافی ہیں, جن کا کشمیر کے معاملے میں کچھ ادراک ہے, ان کو انشاءاللہ ہم باہر بھیجنے کے مطلب اگر جاننے والے صحافیوں کو اگر جب لندن شہر میں جائیں گے, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جائیں گے, تو صحافی ہونے کی حیثیت سے ان کی بات کو سنا جائے گا. اس طرح کی آپ دیکھیں ابھی ہمیں موقع دیں انشاءاللہ. مجھے امید جو ہمارا بنیادی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے LOC پہ ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا, اور پھر جو ہے پاک فوج جس طرح ہمارا دفاع سرحدوں پہ کر رہی ہے اس والے سے, یعنی اپنی آبادی کو بچانا, ان کی آبادی کو بھی بچانا, یہ دونوں ہمارا فرض ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے جی کہ 2 مہینے کے اندر ہر پہ ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں گے, کیونکہ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ ہم نے بھی اگر ڈیلیور نہ کیا تو ہمارا عاشق اس سے شاید جس کا پچھلی حکومتوں کا ہوا. جناب خواجہ فاروق صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑی آپ نے سنجیدہ اہم بات کی. مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ خواجہ فاروق صاحب نے, ہم نے 3 ماہ کا کہا, انہوں نے کہا جی انشاءاللہ 2 ماہ کے اندر میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے, اور پھر انہوں نے صحافیوں کے وفود کا بتایا
کہ انہیں بھی بیرون ملک بھیجا جائے گا اور تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ اولویت ہے. اور جو گزشتہ 10 سال جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ محرومیاں جو ہیں وہ دور کریں گے. خواجہ صاحب بڑا وسیع پارلیمانی تجربہ اور انتخابی سیاست کا تجربہ رکھتے ہیں. انصاری صاحب یہ 1975 کی اسمبلی میں بھی تھے اور پھر 1996 میں بھی یہ بیس صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے اور یہ وزیر رہے ہیں. اب بھی توقع کی جا رہی ہے شاید انہیں لوکل گورنمنٹ کی وزارت ملے. کچھ حتمی نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ ہے کہ یقیناً یہ جو جس خوش گمانی کا اظہار انہوں نے کیا ہے, ہم بھی خوش گمان ہیں کہ اللہ کرے کہ ریاست کے لوگوں کی تقدیر بدلے, مقبوضہ کشمیر آزاد ہو اور یہاں کے جو مسائل ہیں وہ لوگوں کے انصار سب حل ہوں. اس کے لیے جو ہے وہ ہم پر امید ہیں, اللہ کرے ایسے ہی ہو. اللہ کرے جی, اللہ زبان مبارک کرے. یہ جو بات کہی ہے راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ نے اور خواجہ فاروق صاحب نے جو بات کہی کہ بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, احتساب کے ٹاپک پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایشو بھی ہم کرپشن کے جتنے کیسز ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو کام جو ہے کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے گا. 2 ماہ کا وقت وہ لے رہے ہیں, اللہ ان کو اپنے ان نیک عزائم میں کامیاب کرے. چلتے ہیں جناب ہم اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب. جی سامعین, اس وقت ہمیں سابق صدر و وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار یعقوب خان صاحب نے جوائن کیا ہے. سردار صاحب السلام علیکم. جی مہربانی. سردار یعقوب خان صاحب, ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ نئی جو حکومت بنی ہے ان کے دعوے تو ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جو ترجیحات ہونی چاہیے تحریک آزادی کشمیر, لوگوں کو جابز مہیا کرنا, لوگوں کی زندگی میں آسانی کرنا, بلدیاتی انتخابات کروانا, آپ کے خیال میں کیا کیا ترجیحات ہونی چاہیے؟ چونکہ آپ رول ماڈل ہیں ایک لحاظ سے کہ آپ نے صدارت کا عہدہ بھی دیکھا, وزارت عظمیٰ بھی دیکھی. آپ کا بہت مشکور ہے, شکر گزار ہیں, بہت شکریہ امین کا بھی, آپ کا, آپ کی ساری ٹیم کا. دیکھیں ابھی اٹ از ٹو ارلی ٹو سے, چلے ایک اچھی امید رکھنی چاہیے موجودہ حکومت سے, کیونکہ یہ بھی ریاست کے لوگ ہیں, بیس کیمپ کے لوگ ہیں, کشمیر کے لوگ ہیں. تو ہمیں تو اسی بات ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہت سنجیدہ سمجھداری کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنا ہے کہ چونکہ ہم بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. جو بیس کیمپ ہے, جو تحریک ہے, جو آزادی کی بات ہے, تو وہ ہماری لیے زندگی اور موت کا سوال ہے. تو ہماری تو کوشش تو خواہش ہوگی اپوزیشن کی کہ یہ اچھے کام کریں, پرائرٹیز اپنی دیں, تاکہ اپوزیشن بھی تعاون کرنے کو تیار ہے. تو اب دیکھتے ہیں جو حالات آپ کے سامنے جو کچھ پاکستان میں ہو رہے ہیں. ہر کوئی, میں تو اس طرح کا آدمی نہیں ہوں, نہ میں کوئی اپوزیشن کے ذہن کا آدمی ہوں, مگر جو حالات آپ کے سامنے ہیں وہ کوئی اس طرح سے نہیں ہوئے کہ کوئی بہت وہ ویری گڈ والی بات آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان میں. تو دیکھتے ہیں یہ تو اگر کیونکہ ان کی ذمہ داری اور پاکستان کے لیڈروں کی مختلف ہے, ان کا تجربہ مختلف ہے, ہمارا مختلف ہے. ہمارا آپ اجداد سے لے کر کے ہر فرد و بشر اس کوشش اور خواہش میں ہے کہ اللہ آزادی نصیب کر, سب گٹھے ہو جائیں. نظریات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, کشمیری وہ گٹھے ہونے چاہیے تاکہ حریت کانفرنس ہو, سارے لوگ ہوں گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے اور خدا کشمیر سے. تو ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے. جناب سردار یعقوب خان صاحب, اگر حکومت انکلوسیو ہو کے چلتی ہے, حکومت آزاد کشمیر جو ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صدر آزاد کشمیر, سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر, آپ کو بھی آن بورڈ لے کے چلتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل جل کر عوام کی بہتری کے لیے کوئی کوشش کریں, تو اس حوالے سے آپ کی کیا اوپینین ہوگی؟ یہ بہت اچھی بات ہوگی. میری سمجھ میں یہ ہے کہ پہلے وقت میں اور ہم میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی ضرورت بھی پڑے گی اور ان کو چاہیے بھی کہ آن بورڈ کر لیں, تاکہ اس سے مل کر ایک کاز ہے ہمارا سب کا, اس پر ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے سارا سلسلہ اوورسیز کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے کشمیر کے حوالے سے ہمارے سفیر ہیں, اور اسی طریقے سے یہاں کی حکومت کو بھی چاہیے, بیس کیمپ کی حکومت کی اپنی ایک امپورٹنٹ رول ہے. یہ اس میں یہ خام خواہ وہ تہذیب وہ بات جو پاکستان میں اسمبلی میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. کشمیر میں یہ سینسیٹیو ایشو ہے, تو سینسیٹیو ایشو سینسیٹیو ایریا ہے,
کشمیر ہے جو پوری دنیا کی اب افغانستان آپ کے سامنے ہے، تو اس لیے فلسطین بھی اب آپ کے سامنے ہے، کشمیر ہے، تو ہمیں اسی نوعیت اسی سوچ سمجھ کے ساتھ آگے جانا چاہیے کہ ہم مل کر کے اپوزیشن کو آن بورڈ رکھنا چاہیے. ان کو اپوزیشن کے لیے ہیلپ فل ہوگی، کوئی لگ پولنگ کہیں بھی نہیں ہوگی، کوئی اچھی باتوں پر ہم بھرپور سپورٹ کریں گے. تو یہ نہیں ہوگا کہ بھئی ایسے کام کا اپوزیشن تنقید ہم نہیں کوشش کریں گے. ہاں اگر انہوں نے مناسب آن بورڈ کیا تو، اگر انہوں نے اچھے کام کیے ہمیں آن بورڈ نہ بھی کرے تو ہم ان کی سپورٹ کریں گے تعاون. ہاں اگر کوئی ایسا کام کیا بیس کے اندر تو وہ ہم نہیں کرنے دیں گے، چاہے جو مرضی ہماری زندگی چلی جائے تو پرواہ نہیں ہے. جناب سردار یعقوب خان صاحب، سابق صدر وزیر اعظم آزاد کشمیر، سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے بات کریں گے. سردار محمد یعقوب خان صاحب السلام علیکم. واسطہ خیریت سے آپ ٹھیک جی الحمدللہ. سردار صاحب آپ کی شفقت ہے کہ آپ بحیثیت ریاست بھی یہاں ریڈیو پہ تشریف لائے. آپ کی ہماری بہن جو ہیں آپ کی بیٹی فرزانہ یعقوب صاحبہ بھی منسٹر تھیں، وہ بھی یہاں پہ آئیں، اور یہ گزشتہ 2 سال پہلے یہاں میرپور میں زلزلہ آیا اور تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہے ہم خیمے میں کنٹینر میں بیٹھ کے 2 سال سے کشمیر کی آواز یہاں سے مقبوضہ جموں کشمیر کے جو بھائی ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور مسائل کے حوالے سے ہماری اس کوشش کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو اور انصاری صاحب جنید کو دیکھیں، اس وقت جب یہ زلزلہ میرپور میں آیا تھا میں خود بھی وہاں وزٹ کیا، بہت سارے لوگ دوست ساتھی آئے تھے وہاں پر جو پاکستان سے بیرون ملک سے، میں خود ان کو ملتا رہا، ان کا شکریہ ادا کیا. آپ نے تو بہت بڑا کام کیا نا جی، آپ ہی کی وجہ سے پوری دنیا کو پتہ چلا. آپ تو ایکٹیولی رول ادا کر رہے ہیں، جو ریڈیو آزاد کشمیر کو کرنا چاہیے گورنمنٹ کنسرن وہ تو ان سے زیادہ آپ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے، یہ ہم سب کا حق بھی بنتا ہے، فرض بھی بنتا ہے، اور یہ کرنا بھی چاہیے. جناب سردار یعقوب خان صاحب، ابھی میرپور میں یہ جو میرپور ہی کی صرف میں بات نہیں کر رہا، لیکن چاول کا ایک دانہ چک ہریام برج اربوں روپے کا منصوبہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا. یہاں پر منگلا ڈیم متاثرین کے لیے گریٹر واٹر سپلائی اسکیم، سیوریج اسکیم جو تھی، اربوں روپے 7 ارب روپے زمین میں دفن کر دیے گئے، اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے. اس طرح کے ایسے درجنوں چیزیں ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کوئی وزڈم دیں گے ان لوگوں کو، کچھ ان لوگوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ رک جائیں، میں آپ کو آپ نے وہ بات نہیں کی جو میں نے 2009 میں کی تھی اینڈرس ایئرپورٹ، جس نوٹیفیکیشن میرپور میں ہو چکا. جی ایک سر اور زمین الوکیشن سب ہو گئی تھی. یہ آپ پتہ کر لیں کہ آپ کا اور بمبر کے دونوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے سب کچھ کر دیا تھا، اور میری خواہش تھی، کوشش تھی، میں اس وقت پاکستان سے بجٹ بھی تیار تھے دینے کو، اور یہی تھا کہ ایویشن تو یہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوتا کہ ہماری ڈائریکٹ فلائٹیں ہو سکیں، پوری دنیا میں جا سکیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جی، پرسنل انٹرسٹ لے کے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کی ہے، پبلک ان کے ساتھ ہے. اور سچی بات ہے کہ اوورسیز میں لوگ بیٹھے ہوئے جو بڑے ہمدرد ہیں پورے کشمیر کے حوالے سے، ہمیشہ 2005 میں بھی انہوں نے بہت مہربانی کی. زلزلہ میں پورے آزاد کشمیر میں مظفر آباد، باغ اور پونچھ کے ہمارا پورا اس ایریا ڈسٹرب ہو گیا تھا. مگر ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ جس میں بالکل یہ جو پل کا سلسلہ ہے نا سر، یہ ذمہ داری ہے وابڈا کی، پاکستان کی. یہ اسی سے تو ہمارے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں، یہ تو اس منصوبے کا حصہ ہیں. یہ اگر نہیں کریں گے اور یہ اس طرح سے زیادتی ہوگی تو یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے شروع سے لے کے آج تک. اس طرح سے تو لوگوں کے جو ذہن ہے نا، جو باتیں اٹھتی ہیں تو اسی وجہ سے اٹھتی ہیں کہ آپ ایک پروجیکٹ کو کر کے فنڈنگ کو پاکستان نے کرنی تھی، وابڈا کا یہ ریزنگ کا وہ جو اس میں وہ تھا، تو آپ نے ابھی بھی ان کے 4-6 پروجیکٹ چل رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنا کام کر کے تو بوری بستر رکھیں گے سر پر اور گھر کو جائیں گے تو ہم پیچھے کشمیری روتے رہیں گے. دیکھیں، ہم کشمیری وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے زیادہ پاکستان کے وفادار ہیں. ہم نے 1947 میں غازی ملت کے گھر میں ہندوستان میں بیٹھ کے ایک قرارداد منظور کی تھی کہ پاکستان کے ساتھ رہنے کی. مگر چند لوگ ایسے آ جاتے ہیں جن کو نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی ان کو جغرافیہ کا علم ہے، اور وہ آ کے اس طرح سے حرکتیں کر کے تو یہ جو نوجوان نسل کو بڑا غلط میسج جا رہا ہے، اس چیز میں جاتا ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے. تو یہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے الٹ سے. وہ ہمارے بھی اور آولا کوٹ میں ایک آدھا میں نے ایشین ڈیولپمنٹ سڑک دی میرے اپنے گاؤں کی کوکھائی کا لاری اسپیشل، تو وہ چھوڑ کے انہوں نے دوسری طرف شروع کرا. تو لوگ مجھے ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ جی آپ نہیں کروایا. وہ 22 کے ٹینڈر ہوئے تو
چلے لیفٹ سے پہلے کی حکومت نے نہیں کیے تو اینڈ سے سارا فنڈنگ وہ خانہ سے بھیج رہے ہیں. تو یہ ان کی بات ہونی چاہیے اس کی والا یہ پاکستان کی حکومت کی. اور چلے ابھی ان کی جو ہے نا پی ٹی آئی کی آزاد کشی ہوئی ہے تو اگر پہلے نہیں کچھ ہو سکتا ہونا تو چاہیے تھا 5 سال میں, اس سے پہلے ہونا چاہیے تھا. بٹ جو بھی کمی کوتاہی ہے یہ جتنا پرائرٹی میرپور کو دیں گے, فری گیس دیں گے, ایئرپورٹ دیں گے, اور یہ برج جو ہے نا یہ کریں گے اور جو منصوبے پینڈنگ میں ہیں وہ کریں گے تو اس سے پاکستان کو فارن ایکسچینج کشمیریوں کی طرف سے بڑا زیادہ آئے گا. لوگ آ کر کے آزاد کشمیر میں انویسٹمنٹ کریں گے, پاکستان میں کریں گے. تو یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ یہ بیسکلی جو نمائندے وہاں کے اب الیکٹ ہوئے ان کا کام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑا کریڈٹ آپ کو جانا چاہیے. سردار صاحب بہت شکریہ اس بات کا. ایک آخری بات بتائیں گے کہ احتساب جو ہے, احتساب کا جو عمل ہے, یہاں پہ بیورو موجود ہے, نیب کی یہاں پہ جوسڈکشن نہیں ہے, نیب کو یہاں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. احتساب بیورو کو کیا پاورفل ہونا چاہیے؟ ہم سنتے ہیں کہ بہت سے بیوروکریٹس ہیں, بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پتہ نہیں پیسے کہاں سے بنا لیے, عوامی انہوں نے منی کو لوٹا, عوام کے جو وسائل تھے ان کو لوٹا. کیا احتساب کا عمل یہاں پہ شفاف ہونا چاہیے, ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے؟ 100% ہونا چاہیے, جس پہ تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے. جو آپ کا احتساب کا چیئرمین آیا وہ بہت سمجھدار, سنجیدہ, ڈیڈ آنےسٹ آدمی آیا ہے اور بالکل ہونا چاہیے. اس پہ تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے. انتقامی کاروائی نہیں ہونی چاہیے. باقی جہاں کمی کوتاہی ہے, غلطی ہے, بالکل ہونا چاہیے. ہم چھوٹا سا خطے کے لوگ ہیں, چھوٹا سا ایریا ہے, ہمارا بجٹ اتنا نہیں ہوتا, اور یہاں اگر کرپشن ہو, لوگ پیسے بنائیں, تو یہ تو میرا خیال یہ ہے کہ پہلے ان کا آپریشن ہونا چاہیے سب سے پہلے. جی سردار صاحب, سردار یعقوب خان صاحب, سابق صدر و وزیر اعظم آزاد کشمیر, آپ نے ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں بہت قیمتی وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. بہت مہربانی سر, اللہ بھلا کرے جی سب کا. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ جو باتیں سردار صاحب نے کی ہیں کہ حکومت سے تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, ان کے ساتھ ان کی رہنمائی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, بحث برائے بحث, ضد برائے ضد نہیں کرنا چاہتی پیپلز پارٹی. دیکھیں جی, آزاد کشمیر کا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ ماشاءاللہ بڑا مثالی ہے. دیکھیں ایک اپوزیشن کے ہونے کے باوجود انہوں نے ایک خیر سگالی کا پیغام دیا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی اور وفاق میں بھی جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے, انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے. اور وہ اس چیز کے بھی حق میں ہے کہ بالکل جو ہے وہ کڑا اور صاف شفاف جو ہے احتساب ہونا چاہیے, تاکہ آئندہ کے لیے ایک ایگزامپل بنے. کیونکہ اکثر جب ایک آدمی کوئی ایک آفیسر یا کوئی ایک پالیٹیشین یا کوئی بھی ایک شخص یا ٹھیکیدار کرپشن کرتا ہے تو اس کا جب کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اسے کوئی جزا سزا کا عمل نہیں ہے, تو پھر یہ انکریج ہوتے ہیں یہ لوگ جو اس طرح کے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ بالکل کالی بھیڑے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا. یہ اس چیز کا جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اعلان کیا ہے اور آزاد کشمیر کے عوام اور عمران خان صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں جو ان کا پرسنل سٹانس ہے وہ بڑا ہی فرم ہے. وہ بڑا خان صاحب کا جو ہے بڑا سٹینڈ ہے اس بات پہ. پاکستان پہ بھی انہوں نے کسی قسم کا کوئی پریشر انہوں نے قبول نہیں کیا. قریبی ترین دوست جہانگیر ترین کو انہوں نے مطلب ابھی تک سمجھے کہ احتساب کا ایک عمل ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں. جی بالکل. تو آزاد کشمیر میں بھی گویا ایسا کرنا ضروری ہے. پبلک سرونٹس کا ہم سنتے ہیں, بڑے بڑے بیوروکریٹس سے سنتے ہیں, سیکٹریز کا سنتے ہیں. ممکن ہے کہ یہ الزامات ہوں لیکن اس چھلنی سے گزرنا تو چاہیے نا. بالکل جی بالکل. کیا خیال؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب, انہوں نے بھی اس عزم کا اظہار کیا کہ چیئرمین احتساب سب کا ہوگا, اس میں کوئی جو ہے کوئی ایک جماعت کا نہیں ہوگا بلکہ سب کا ہوگا, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کریڈٹ ہوگا. تو آج کل احتساب بیورو کے سربراہ چیئرمین کون ہیں؟ جی یہ ہمارے جو سابق ڈی آئی جی ہیں فہیم عباسی صاحب, ان کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ سابق تو اگر ان کی اپوائنٹمنٹ متوقع ہے تو یہ ان کا بھی ایک بڑی اچھی شہرت ہے. ان کا نام چل رہا ہے اس وقت. جی ان کا نام چل رہا ہے, اور میں بھی کوئی جلدی ڈیولپمنٹ بھی اور انہیں بنا دیا جائے. اگر بنایا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے حکومت کی سنجیدگی نظر آتی ہے صاحب کے حوالے سے کہ ایک ایسے شخص کو بنایا جا رہا ہے جس کا ماضی جو ہے وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے. یہ میرپور میں ایس پی بھی رہ کے گئے ہیں اور انہوں نے جہاں بھی گئے ہیں اپنے ان میں کوئی کرپشن یا اس طرح کی چیز جو ہے وہ یہ سفارش کرپشن کو نہیں مانتے,
اور باقی اگر اس طرح کے آدمی کو لگایا جاتا ہے چیئرمین احتساب بیورو، اور پھر ساتھ میں اختیارات کی بھی ضرورت ہے، آئین سازی کی ضرورت ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے. تو جب تک اصلاحات نہیں ہوتی، نہ صرف احتساب بیورو میں، عدلیہ میں اصلاحات کی ضرورت ہے، دیگر جو آزاد کشمیر کے محکمے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ان میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں انہیں اصلاحات کرنی چاہیے تاکہ کوئی چینج واقعی لوگ محسوس کریں اور بہتری آئے اداروں میں. جی اب چلتے ہیں جناب ہم اپنے اگلے مہمان کی جانب اور ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی رائے جانتے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے. جی سامعین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے چودھری یاسر سلطان، صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری، سابق وزیر اعظم بھی جو رہے ہیں، ان کے صاحبزادے، اور میرپور سے اب جو LA3 سے الیکشن ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار، ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں. یاسر سلطان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یاسر سلطان صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ کی حکومت ہے، آپ کی پارٹی کی، پاکستان میں بھی آزاد کشمیر میں بھی، تو آپ کے اوپر ایک بہت بڑی اب ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو، نوجوانوں کو جابز چاہیے. تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے آپ کے والد محترم کا بڑا ایک کردار اور بہت سے چیلنجز جن میں احتساب بھی شامل ہے. میرپور کے ترقیاتی منصوبے اگر ہم دیکھتے ہیں جن میں چک ہریام برج جو کہ منگلا ڈیم متاثرین کے لیے بننا تھا، اس کے علاوہ یہاں پہ گریٹر واٹر سپلائی اسکیم اور نہ جانے کیا کیا، بہت زیادہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ نہیں آ گئی یاسر سلطان صاحب؟ آپ نے صحیح بات کی ہے، ذمہ داری تو مجھ پہ آ گئی ہے، لیکن انشاءاللہ میں اس کو بہت اچھے طریقے سے کروں گا. اس کی وجہ جو سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بیرسٹر صاحب چونکہ پارٹی صدر بھی تھے اور وہ پورے آزاد کشمیر میں بھی انہوں نے جانا ہوتا ہے، کشمیر کاز کے لیے بھی، اس لیے حلقے میں ہر ٹائم میں موجود ہوتا ہوں. اور میں یہاں پہ تقریباً 2001 سے لگاتار الیکشن کمپین چلا رہا ہوں. اس لیے میرپور کے جتنے مسائل ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں چاہے وہ اجتماعی ہیں، میں سب سے واقف ہوں. جیسا کہ آپ نے ہریام برج کا ذکر کیا، ایسے ہمارا سوئی گیس کا بہت ایشو ہے، ہمارے نیو میرپور سٹی کا ذیلی کمباجات کا ایشو ہے، پھر روزگاری کا سب سے زیادہ ہمیں مسئلہ ہے. انشاءاللہ یہ سارے مسئلے ہم حل کریں گے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ چونکہ میں سب مسائل جانتا ہوں، اور انشاءاللہ اب جب میں MLA بنوں گا تو میں پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے ان کو ہینڈل کریں گے. اور اب تو انشاءاللہ گورنمنٹ بھی ہماری ہے. تو یاسر سلطان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو احتساب کی بھی ایک بات کی جا رہی ہے، بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب ہمارے مہربان ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ان کے درجنوں انٹرویوز کر چکا ہوں، کرتا رہتا ہوں. وہ ہمیشہ بات کرتے تھے کہ بشارت شیخ صاحب جیسا ایک اپ رائٹ انہوں نے یہاں پر چیئرمین لگایا تھا، جنہوں نے ان کی اپنی جماعت کے وزراء کو بھی گرفتار کر لیا تھا جن پہ کرپشن کا کوئی الزام تھا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی حکومت ہے اور احتساب بیورو ڈائریکٹلی صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں، ہم امید کر سکتے ہیں کہ پرانی یادیں تازہ کریں گے بیرسٹر صاحب؟ جی جی بالکل امید کر دے سکتے ہیں، امید کرنی چاہیے. اس کی وجہ کہ بیرسٹر صاحب نے اپنے الیکشن کمپین میں تقریباً ہر تقریر میں اس بات کا ذکر کیا ہے. اور وہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ بیرسٹر صاحب یہ ذکر کرتے رہے ہیں کہ پہلے بھی میں نے ہی اسٹارٹ کیا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں ہی حساب کروں گا سارا. آپ کے جو دادا مرحوم چودھری نور حسین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اس قرارداد میں شامل تھے جو کہ کشمیریوں نے پاس کی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، الحاق پاکستان کی. اب جو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے سچویشن ہے بڑی نازک ہے. عمران خان صاحب ایمبیسڈر آف کشمیر کہتے ہیں اپنے آپ کو، بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کہیں نہ کہیں لیکن ان کا کردار ہر کوئی جانتا ہے. تو اس حوالے سے جو نزاکت ہے موقع کی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ظاہر ہے بیرسٹر صاحب اس بات پہ آپ کو پتا پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں، اور بینگ پریزیڈنٹ انشاءاللہ وہ اس سے بہتر کام کریں گے. اور جو وہ کام کریں گے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. میں بھی بطور ممبر اسمبلی جو ہو سکے گا وہ اپنا رول ادا کروں گا انشاءاللہ. یہاں پہ چودھری یاسر سلطان صاحب، سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے بات کریں گے. یاسر سلطان چودھری صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی یاسر سلطان چودھری صاحب، اس سے پہلے آپ کے والد محترم صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب میرپور سے 9 مرتبہ کامیاب ہو چکے ہیں. تو ابھی چند روز تک الیکشن شیڈول کا اناؤنس ہو جائے گا. اسی طرح چڑوئی میں جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. تو اس میں آپ کی کیا تیاری ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نشست میں، یہ نشست اور اسمبلی میں
آپ جو ہے وہ جانے کی تیاری میں ہیں؟ جی بالکل انشاءاللہ میں تو بھرپور تیاری میں ہوں، اور انشاءاللہ چوہدری کی سیٹ میں بھی ہم پوری تیاری میں ہیں۔ ایک تو تیاری سیاست صاحب کی آلریڈی موجود ہے، چونکہ ابھی فریش الیکشن ہوا ہے، تو باقی جو میری اپنی ذاتی بات ہے وہ میں نے پہلے بھی جنید صاحب کو بتایا کہ میں چونکہ آلریڈی تقریباً 20 سال سے الیکشن کمپین کر رہا ہوں، تو اس لیے میں تو مسلسل بالکل تیار بیٹھا ہوں، اور میں میرے خیال ہے میرپور میں واحد ایسا بندہ ہوں کہ ہمارے میرپور میں اگر 147 پولنگ اسٹیشن ہے تو میرا نہیں خیال کوئی ایک بھی ایسی کوئی فیملی ہو جس کو میں نہ جانتا ہوں، تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے۔ یاسر سلطان چودھری صاحب، چودھری شوکت فرید صاحب پی ٹی آئی کے، ان کی کیا صورتحال ہوگی؟ وہاں چڑوئی میں بھی جو ہے ضمنی الیکشن ہے۔ جی انشاءاللہ وہ بھی صورتحال بہت اچھی ہوگی، اس کی وجہ کہ آخر میں بھی آپ نے دیکھا ان کا مقابلہ بہت ٹف ہوا ہے، تو اس ٹائم تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں تھی، آزاد کشمیر میں اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہاں جو حادثہ بھی ایک ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی لوگوں کی ہمدردیاں شوکت فرید صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں گی۔ جناب چودھری یاسر سلطان صاحب، پوری دنیا میں آپ کی آواز جو ہے ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان کے ذریعے جا رہی ہے، مقبوضہ کشمیر میں بھی جا رہی ہے، کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ہمارا فورم حاضر ہے۔ بس ایک تو کشمیر کاز کے لیے میں پیغام دیتا ہوں کہ جتنے ہم کشمیری ہیں، جو بھی ہمارا کشمیر کاز ہے اس میں بیٹھ سا بھی رول ادا کریں گے، اور ہم سب کو بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ باقی ایک میسج میں اپنے حلقے کے لوگوں کو دوں گا کہ آپ تیار ہیں انشاءاللہ تعالی، میرپور سے بھی پی ٹی آئی دوبارہ پھر سیٹ نکال رہی ہے۔ یاسر سلطان صاحب، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ جناب۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ کا۔ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، یاسر سلطان صاحب صدر آزاد کشمیر کے صاحبزادے، گفتگو بڑی نپی تلی کی ہے انہوں نے۔ جی نوجوان ہیں جی، اور پھر خود بتا رہے تھے کہ یہ 2001 سے جو ہے وہ لگاتار وہ کمپین جو ہے انتخابی مہم جو والد صاحب کا الیکشن یہ لڑ رہے تھے۔ جی ہاں، یہ لڑ رہے تھے، تو 147 کے ظاہر ہے ان کے دادا جو ہیں وہ بھی ایک سیاستدان تھے، والد بھی بڑے سیاستدان ہیں، 11 الیکشن یہ اس شہر سے لڑ چکے ہیں، تو یقیناً انہیں وہ چیز بھی ایک جو ہے ان کا پلس پوائنٹ ہے اس میں۔ جی آج کے اس پروگرام کو اب میں چاہوں گا کہ کنکلوڈ کریں، تو آپ اس حوالے سے جو بھی کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں راجہ حبیب اللہ خان صاحب۔ جی جنید انصاری صاحب، آج کے پروگرام میں جو ہے وہ سابق وزیر اور پی ٹی آئی کے رہنما اور ممبر اسمبلی جناب خواجہ فاروق صاحب، کوئی وزیر آئندہ بھی کوئی ان کے پاس پورٹ فولیو ہوگا؟ جی ہاں، تو خواجہ فاروق صاحب تھے مظفر آباد سے، پھر سردار محمد یعقوب صاحب جو سابق صدر اور وزیر اعظم ہیں، پیپلز پارٹی کی نمائندگی انہوں نے کی ہے، پھر یہاں میرپور سے پی ٹی آئی کے جو امیدوار اسمبلی ہیں جناب یاسر سلطان چودھری صاحب، یہ ہمارے ساتھ تھے۔ تو بنیادی طور پہ جو یہاں جو آزاد کشمیر میں لوگوں کے جو مسائل ہیں، اور بہت بڑی توقعات ہیں جنید انصاری صاحب لوگوں کو پی ٹی آئی کی حکومت سے، تو ان کے جو کیا اہداف ہونے چاہیے پہلے 3 ماہ میں، تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن کے سردار محمد یعقوب صاحب ہیں ان کا بھی بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا، انہوں نے بھی ایک خیر سگالی کا پیغام دیا ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے یہاں جو قوم میں بے روزگاری ہے، یہاں پہ جو تباہ انڈسٹری ہے، متاثرین زلزلہ ہیں، ریام برج ہے، پھر اسی طرح ایئرپورٹ کا، سوئی گیس کا، اور دیگر بے شمار گریٹر واٹر سپلائی اسکیم ہے، تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اور اس میں یہ پہلے 3 ماہ میں دیکھیں، بلکہ سردار خواجہ فاروق صاحب جو ہیں مظفر آباد سے، ان کا تو یہ کہنا اور ماننا ہے کہ وہ 2 ماہ میں انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور کرے گی، لوگ محسوس کریں گے کہ واقعی تبدیلی آئی ہے۔ تو ہم بھی دعا گو ہیں کہ یہ کشمیری ایشو کے حوالے سے اور یہ جو ترقیاتی کام ہیں اس حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، صحت ہے، ایجوکیشن ہے، تو جملہ جو شعبے ہیں توقع کی جا رہی ہے کہ اس میں بہتری آئے گی۔ اگر اور یاسر سلطان صاحب نے جو آخر میں بات کہی کہ تحریک آزادی کشمیر، اس کے ساتھ ساتھ جو میرپور کے اسپیسیفائڈ حلقے کی انہوں نے کہا کہ جو ایشوز ہیں انہیں ایڈریس کیا جائے گا۔ جی ہاں بالکل جی، وہ جو ہیں وہ خاصے ان کی بات سے لگ رہا تھا کہ 147 یہاں پہ پولنگ اسٹیشن ہے، اور کوئی بھی ایسا پولنگ اسٹیشن نہیں جہاں پہ وہ نہ گئے ہوں یا وہاں کے مسائل کے سمجھنا ہو، وہ آپ بات سمجھتے ہیں، اور دیکھیں اللہ کرے کہ۔ جی آج کا پروگرام سامعین آپ نے سنا، حکومت ہو، اپوزیشن ہو، اقتدار میں بیٹھے لوگ ہوں،
अपोजिशन की नशस्तों पे बैठे हुए लोग हों, इन सब का काम यही है कि आम बंदे को डिलीवर करें, एक आम बंदे की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह करे कि मौजूदा जो असम्बली है, जो कि लोगों के वोटों के ज़रिए बनी है, लोग मैंडेट लेके आए हैं, वो वाकई लोगों के अवाम के मसाइल हल कर सकें। अल्लाह इन सब लोगों को इनके नेक इरादों में कामयाब करे और आम इंसान की ज़िंदगियों को आसान करने के साथ साथ आज़ादी की मंजिल, जो कि बेस कैंप का असल मकसद था, उस तरफ हमें मार्च करने की, जाने की तौफीक दे। आमीन। आज के प्रोग्राम से जुनैद अंसारी, राजा हबीबुल्लाह खान इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।